غوث پاک گجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لانا جی منگی تھلے لکیا ہو جائے خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ فرما دینا چلو کتب جی کہنے لگا جی میں کہ چورا خضر علیہ السلام فرمان لگے چپ کر کے ٹرے آ جاؤ تمہیں غوث دے آیا ہے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کی بھی چور کتب بنا دیتا وہ چور نالے بڑھدا دیا گلیاں جو کتب بن کے جا رہے آؤ نالے رولا باندھا جاندہ ہے کہندہ لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دینا غلامہ نو کدو خالی جان دینا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام ناطقانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان کرامی ذی احتشام حاضرینوں سامین کرام آجدہ پاکیزہ اجتماع محفل شان اولیاء سلسلہ بڑی 11ویں شریف آپ دیس علاقہ چک نمبر 55 جیم بے بابا بکالا فیصلہ بات اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیاندہ تحریک اصلاح معاشرہ تمام اراکین خصوصاً جناب علی رضا صدیقی رانا اکرم کرم حسین غلام حسین صاحب اور بیٹا احمد
جنہوں نے بڑی کاوش کی تھی اس محفل مبارکہ واسطے، دیگر تمام احباب جنہوں نے دام دل میں قدم سخن اس محفل پاک کے حصہ لیا، رب تعالیٰ سارے دی حاضرین اپنے بارگاہ اقدس سے قبول فرمائے۔ انتہائی خوبصورت اہتمام کیتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دا صدقہ رب تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ انہاں راتاں دا صدقہ جڑی نبی پاک نے غار سعود کے غار حراج گزاریاں، اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے انہاں راتاں دے صدقے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دوست احباب نے بڑے ذوق و شوق بنال ایک سال پہلے احمد پوری ٹیم لے کے گیا سیالکوٹ اور اس محفل واسطے ٹائم لیا۔ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، پریا اسدہ جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ آج توڑ چڑھ گیا بھائی محفل اور سال پورے دی محنت رب تعالیٰ قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ عنوان ہے حضور ذوق و سکالین قطب ربانی امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت غوث سمدانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے انشاءاللہ میں چند کو شیئر کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیجکم اللہ ورسولہ۔ انما کلمہ حسن ہے، یہ معنی ہونے کہ اس دے علاوہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انما ولیجکم اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا کہ اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تو ہٹا ولی ہے اور ادھر رسول تو ہٹا ولی ہے۔ والذین آمنوا، ایمان والے بھی ولی نے۔ آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے دس دیتا کہ رب تعالیٰ فرما دے کہ میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ کسے ولی نو مندہ نہ بولی، میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ والذین آمنوا فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کے رسول سے ایمان لے کے آئے وہ بھی ولی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے تین شخصیات کے بارے لفظ ولی فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، مومن بھی ولی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کر دینے کہ اللہ تو علاوہ کسی نے غوث آدم کہنا یا کسی نے داتا صاحب کہنا شرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ میں کدی بھی فرقہ واریت دی بات نہیں کی تھی، نہ میرے مزاج دا حصہ ہے، میں لکھ بار لعنت بھیجنا فرقہ واریت تھی، مگر اپنے نوجوان جڑے قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے انہوں نے اپنا عقیدہ سمجھانا جو کہ میری ذمہ داری ہے، میں میرے رسول تک بیٹھا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اللہ دا نام ہے، داتا صاحب تے اللہ دا نام ہے، تے تسی غوث پاک نو داتا یا اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ چاہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، تے ایمان والے بھی ولی نے۔ اگر اللہ ولی ہے اور اللہ دی صفت غیر خدا میں ثابت کیتی جاوے تو شرک ہو جانا ہے، تے پھر یہ اللہ ولی ہے تے پھر رسول کیوں ولی ہے؟ اگر اللہ ولی ہے تے پھر اللہ ایمان والے نو ولی کیوں فرما دے؟ اور اہل علم حضرات تشریف فرمانے ہر گھر دے اندر قرآن مجید ہر مسجد دے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید دی جب جلد کے اسی الٹ دے ہوتے دیکھ لیو کہ پلٹ کے کہ اتھے ایک پہلے صفحے دے اتھے اللہ دے 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ انہاں 99 نامہ بچ ایک نام بھی داتا صاحب نہیں، ایک نام بھی اللہ دا غوث پاک نہیں۔ پھر بھی لوگ کہندے ہیں کہ غوث تے اللہ دا نام ہے تے داتا تے اللہ دا نام ہے۔ تسی غوث پاک نو غوث پاک کیوں کہندے ہو تے داتا صاحب نو داتا صاحب کیوں کہندے ہو؟ یہ تے شرک ہے۔ حالانکہ نہ اللہ دا نہ غوث ہے تے نہ داتا ہے، ایک نام بھی اللہ دا نہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی صفت اپنے بندے نو عطا فرمائی اور ادھے تے متعدد آیات گوانے مثال دے طور پہ قرآن مجید اللہ نے 88 مرتبہ مینوں تے تہانوں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مومن فرمایا، اسی مومن ہاں۔ پوری سورۃ المؤمنون اللہ نے قرآن مجید وچ نازل فرما دیتی۔
اللہ فرماتا تسی مومن ہو جڑے حضور تے ایمان لے کے آئی ہو، تسی مومن ہو ایمان والے ہو. کہ جدو آئی نا اپنی باری کہ اللہ نے فرما هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ فرماتا میں قدوس بھی ہاں، میں سلام بھی ہاں، میں مؤمن بھی ہاں. آپ بھی مومن تے سانو بھی مومن بنایا. کہ جے اللہ مومن ہے تے اسی کیوں پھر ایدہ مطلب ہے اسی اللہ تو علاوہ کسی نے مومن نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مومن ہے. قرآن مجید اللہ اپنے بارے فرما رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ فرماتا کہ بے شک اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. ہن رؤوف تے رحیم ہونا اللہ دی صفت ہے. اللہ تو علاوہ پھر کوئی رؤوف تے رحیم تے نہیں نہ ہونا چاہیے. پر قرآن مجید اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اپنے محبوب دے بارے بھی فرمایا میرا محبوب مومنین واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. او بھی رؤوف تے رحیم، کملی والا بھی رؤوف تے رحیم. تے قرآن ہے. اگر اللہ دی صفت غیر خدا جو ثابت ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے. پھر اللہ اپنے آپ نے مومن تے سانو مومن کیوں فرما رہے، اپنے آپ نے رؤوف الرحیم تے اپنے محبوب نے رؤوف الرحیم کیوں فرما رہے. اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا انہو هو السمیع البصیر. اللہ فرماتا میں سنن والا بھی ہاں تے دیکھن والا بھی ہاں. سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے. میں تے تسی بھی سن دیا تے میں تے تسی بھی دیکھ دیا. تو دیکھنا تے سننا تے اللہ دی صفت ہے، پھر شرک ہو جائے گا. تو معلوم ہو گیا، یاد رکھیے گا یہ بھی تفصیل علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے ذاتی حقیقی اور تمام اپنی صفات دے اندر اللہ کسی نے اپنی صفت عطا کر دے کہ اے او دی شان تے او دی عظمت ہے. یاد رکھیے گا جدے جو بھی کمال ہے وہ اللہ دی عطا دے نال کمال ہے، پاویں وہ نبی ہوئے تے پاویں امام الانبیاء ہوون. اللہ نے کسی نے غوث نہیں بنایا. غوث تمانی مددگار، مدد کرنے والا. اللہ نے کسی نے غوث نہیں بنایا مگر غوث پاک نے اللہ نے غوث بنایا. اللہ نے کسی نے داتا دین والا نہیں بنایا مگر داتا صاحب نے اللہ کے رسول نے داتا صاحب بنایا. اللہ نے کسی نے رؤوف الرحیم نہیں بنایا، کملی والے نے اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا. اللہ نے کسی نے مومن نہیں بنایا، سانو اللہ دے رسول دے کلمے نے مومن بنایا. تو جدو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ جدے جو کمال اللہ دی عطا نالے پھر عطا دے نال شرک نہیں ہوتا. کہ اللہ دی عظمت کہ او دی بلندی، او دی الوہیت، کہ او دی وحدانیت دی دلیل ہے کہ او جنو جو چاہے عطا کر دے. تو جدے جو کمال ہے اللہ دی عطا دے نال کمال ہے. گرامی قدر حضرات، حالانکہ لفظ بنی دا معنی مددگار بھی ہے کہ غوث دا معنی بھی مددگار ہے. اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ فرماتا اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، ایمان والے بھی ولی ہے. قرآن اللہ فرماتا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ فرماتا نیکی دے کام وچ ایک دوسرے دی مدد کرو تے برائی دے کام وچ ایک دوسرے دی مدد نہ کرو. تے جے انسان مدد کر ہی نہیں سکدا تے مدد کرنے والا مشرک ہوندا ہے، جڑا منگے او بھی مشرک ہوندا ہے. تے اللہ کیوں فرما رہے مدد کرو. میں کدے پرچیاں تے تقریر نہیں کیتی، کدے سوالاں دے جواب نہیں میں ممبر تو بیٹھ کے دیتے. جنہوں ضرورت ہوتی ہے کسی نے بھیجیا سی کہ غوث پاک نو کہہ دینے ذرا دس کے جایا دے تو میں قرآن چو دس دیتا غوث پاک نو کہہ دینے. یہ دیتے میں مزید تفصیل اگر گیا تے ساری تقریر یہ دیتے ہو جانی ہے. مگر میں چونکہ 22 سال ہو گئے نا خطابت کر دیا، میں نے پتہ پرچیاں کیوں بھیجی جاتی ہیں. یہ پروگرام خراب کرنے واسطے ماحول ہوتا ہے کہ خراب کر دیتا جائے. مگر میں اپنے عنوان وال ٹوٹنا تو میں اپنے عنوان تو ہٹنا بھی نہیں. الحمدللہ یہ جڑے اخراجات نوجوانہ اتنے کیتے، سال دی محنت کیتی، میں ضائع تو نہیں نہ کر کے جانی ایک پرچی تے. لہذا میں تقریر اپنی مرضی دی کرنی پڑی. جنہیں بھی سوال بھیجا سی او دا جواب الحمدللہ ہو گئے. یہ دیتے تفصیل درکار ہو گئے تو پھر کدھر علیحدہ ملاقات کر لوں. ان پڑھا قرآن بھائی تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں چڑھنی چاہیے.
تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اسٹیج والے ادھر انہوں سبحان اللہ بول کے بکھایا جی ان بولو سبحان اللہ جڑے بیلی نے ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرمان تے قبول ہی قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہن جڑا سنے سٹیج والے اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آؤ تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کراوے چلیے غوث پاک دے بوئے تے آج میں اس ولی دا ذکر کرن لگا ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندہ ہے یہ او پیران دا پیر ہے جنہیں 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے پیران دے عرس مرید بنا دینے غوث دے 11ویں پیر بنا دینے کیونکہ مریدان پیران دا فید مل دے غوث دا فید پیرانوں بھی مل دے پیران پیر غوث آدم دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی الحسن والحسینی گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنیے اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے ایمان والے بھی ولی نے یا اللہ کھڑے ایمان والے اللہ نے رضا فرمایا یقیمون الصلاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے فرمایا ایمان والے بھی ولی ہے جنہاں اپنی نمازاں قائم رکھے زکات دیتی رکوع کیتے اللہ نے قرآن مجید اللہ سجدہ ولی ہویا گئے جنہاں نماز بھی پڑھے زکات بھی دے رکوع بھی کرے او دیاں راتاں جاگ کے گزردیاں او دیاں اللہ دی بارگاہ قیام دے سجدے جلاتاں گزردیاں نوجوانوں بابا وکالا والے خود و جوار پہ آنے والے اللہ نے کبھی قرآن جبلیہ دی نشانی عطا فرمائی اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا تمام آیات اللہ نے ولیاں دی نشانی عطا فرمائی ولی او ہوندا جڑا رات جاگے جڑا رات سو کے گزار دے وے اللہ دا ادم قرب نصیب نہیں ہو سکتا محدث ابن جودی نے فرما من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین جڑا راتاں نو قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا میرا دل کردہ میں انہاں یاد ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو تسی بولے نہیں سبحان اللہ ہاتھ بھی نہیں چکے یار تو سا ہاتھ میں بیٹے چھوٹے بیٹے تسی تھوڑا جب تسی بھی ادھر ہو جائے تواڈی وجہ تو ڈسٹرب نہیں دیکھو نا تسا گل نہیں مننی بار بار اشارہ کرنے پھر میں نے ڈسٹرب کرنا پڑے گا تو بار بار بس اتنے بیٹھو تسی اچھا جی سبحان اللہ بولو میں مڑو واپس آ جاؤں عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب ان آیات ترجمہ فرمایا نا کہ آپ ارشاد فرما دینے رات کی رتی انہی دنیا میں کہ انہیں بات حیرانی ہو ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ ایری بن جائے گا
میرے باؤ فرماتے نے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے فرماتے نے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے نا پھر رات ساری گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آندی راتی رتی انہاں نیند نہ آوے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جدی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر وہ دی اکھ تے نہیں نہ لگ دی صوفیاء فرما دینے لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے اور صوفیاء تے علماء تشریف فرمانے میں انہ دا کفش بردار ہون دی عصیت نہ عرض کرا عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتا نہیں ملتے اور میرے جملے تے شب معراج گوائے کہ محبوب راتا نہیں ملتے اللہ فرماندہ جے میں نو ملنا ہی تے رات جاگ کیونکہ تحریک اصلاح معاشرہ میں نالن اصلاح بھی کروں اج دا نوجوان چوک چکھلو کے ساری رات جاگ لیندہ کرکٹ میچ ہوئے ساری رات جاگ لیندہ فیکٹری اوور ٹائم لگانا پوے رات نیند نہیں آندی سردیاں دیا لمبیاں رات مہمان آ جاوان تے بندہ مونگ پھلی کھاندہ کپا مار کے رات گزار دیندہ کہ اندر پتہ ہی نہیں لگا فلم ویکھ دیا رات گزر جاندی پتہ ہی نہیں چلتا گھر جو بیماری آ جائے اللہ نہ کرے رات ہائے کر کے گزر جاندی کاروبار چ گھاٹا پہ جائے رات نیندر نہیں آتی اللہ فرماتا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینے بیماری لی بھی جاگ لینے یاران لی بھی جاگ لینے انگ ساکھان لی بھی جاگ لینے کدھے رب لی بھی جاگ لیا کدھے میرے لی بھی جاگ ساری زندگی دیا راتاں اپنی مرضی دی گزارن والے کدھے کو رات رب دی مرضی دی گزار پھر تو قبر چ بھی ٹر گئو نا قیامت تک رب دا قرآن تیرے اس جگراتے دیا صفتاں کر دے ہی رہے گا نوجوانوں آج میں اس بابے دی گل چھڑ لگا جدیا زندگی دیا راتاں جاگ کے گزریاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد پاکی چنے آپ نے ابو جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد چنے یعنی نان کے حسینی سید نے تے داد کے حسنی سید نے نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی انسان دی عظمت وکھڑی ہوئے تے یا او دے نان کے وکھے جاندے نے تے یا او دے داد کے وکھے جاندے نے ان نان کے عملوں بھی اچھا تے داد کے عملوں بھی اچھا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دادک نانک دادک نانک بلوں اچھا سچا حسبوں نسبوں نبیاں نالوں گھٹنا رے ہر صفتوں ہر وصفوں حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میاں صاحب فرماتے ہیں نبیاں نالوں گھٹنا رہا ہر صفتوں ہر وصفوں داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ تھوڑا جا آپ دا نسب سن لو پھر آپ دی سیرت چند کو سے عرض کرا داد کے بھی ولی ایک دن بغداد جو بارش نہیں ہو رہی کئی دن گزر گئے تو لوگوں نے خیال کی تاکہ او سیدہ دا گھارے انہوں نے جا کے آکھے دعا کرو بارش آ جائے ٹورے ٹورے نہ تے غوث پاک دی پھپھو حضرت عائشہ جنہ دا نام سی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کے تے لوگا دروازہ کھڑکا کے عرض کی تھی تسی سید زادی ہو رسول عربی دی اولاد پاک جو بارش نہیں ہو رہی تے قید پہ گیا تے دعا کرو ایک عادت سانو سنیاں نو مدینیوں پہی ہے تسی بول دے نہیں سبحان اللہ اجے چلو توڑی مرضی ہے جدو میں تقریر اپنی مرضی دی اجے میں رنج اپنا کر رہا راضی جدو توڑا کرنگا پھر تسی انشاءاللہ بولو ہی بولو سبحان اللہ لنگر خورے ہے کہ نہیں
لو جی لنگر ہے ہن سبحان اللہ کہو تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کھایا کروں کہندا سبحان اللہ کہہ جو ہو جاندا جیدی امی نے دس کے بھیجا نا پترا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کھائیے آج جڑا حضور دے لنگر تے پالدا جڑا 11ویں کھاندا او بولے سبحان اللہ سانو یہ عادت مدینے پہ یہ بارش نہیں نہ ہو رہی تھے لوگ آگے نبی پاک کو ایک پینڈو اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا کملی والے بارش دی دعا کرو بچے بھوکھنل مر گئے تھے کملی والے قید پہ گیا تھے جانور پیاس سے مر رہے اور جنہ دے جانور پیاس نہ مر دے عمر گئے انہوں نے دعا نہیں کی تھی انہیں پر کملی والے کو لا کے تھے عرض کی تھی سونے تو دعا کر کیوں ساڑی مننے نہ مننے تیری تے مننے ہی مننے اس صحابی نو ایک خیال نہیں آیا کہ بارش رب کو مانگا کہ تیرے نبی کو مانگے شرکی نہ ہو جائے اور انہیں نبی نو عرض کی تھی تسی مانگو اس طرح کر کے میرے نبی ہاتھ اٹھائے نا کہ او پینڈو سر تے ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والے ہم مارے گئے حضور فرما ہویا کی بارش نہیں جی ہو رہی انج میرے نبی ہاتھ اٹھائے حضرت انس بن مالک فرما دے میں انج مدینہ دی پہاڑی وال ویکھیا تے بدل انج ٹر پہ مدینے وال جی میں محمد دے ہتھاں دے اٹھان دا انتظار پہ کر یہ بڑی لمبی حدیث سے پاک میں بڑی تفصیل نہ سنانا مگر میں اختصار نہ ذکر کراں حضور نے دعا کی تھی تے جب نبی پاک منبر تو نہیں سن اترے تے صحابہ فرماتے ہیں اینی بارش پی ہوندی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوندی سی کہ پانی دے قطرے میرے نبی دی داڑھی مبارک تے پڑے گئے جمعہ دا دن بارش ہفتہ بارش اتوار بارش سوموار بارش منگل بارش بدھ بارش جمعہ رات بارش اگلا جمعہ آ گیا نبی پاک ممبر تے بیٹھ کے تقریر فرما رہے تھے اوہی پینڈ اٹھ کے کھلو گیا سر چ ہاتھ مار کے کہندا کملی والے مارے گئے حضور فرما ہن کی ہویا کہندا سونیا بارش بند کرا دے سونے آگے بھوکے مار چلے سا ہن ڈبڑو بھی مار چلے پتہ لگیا عادت مدینے پئی ہے کہ اے تے میں وضاحت دیواں بارش دی کیتی تے گل ساری تقریر بارشاں دی ہو جانی ہے گرامی قدر حضرات لوگوں نے آگے حضرت بی بی عائشہ دا دروازہ کھڑکایا غوث پاک دی پھپھو غوث پاک دے داد کے آپ نے فرمایا کہ بغداد دے چودھری آئے ہو بڑے بڑے معزز لوگ آئے ہو دعا کرنے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پکڑیا اپنے سین دی صفائی پیاں کر دیا لوگوں نے خیال آیا کہ معزز لوگ نے دعا دی درخواست کی تھی ہے کہ بی بی صاحبہ نے گھر بھی صفائی شروع کر دی تھی ہے لوگوں نے عرض کی تھی سیدادیوں اساں دعا دی درخواست کی تھی ہے جھاڑو پھیر دیا فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ تو انو تے بارش ہی چاہیے دی ہے جھاڑو پھیر دیا سماہون بل بیٹھے آؤ تے غوث پاک دی پھپھو نے اپنی جھولی پھیلا لئی عرض کر دیا نیلی چھت والے آؤ اے میرے نانے دی امت آئی ہے مینوں بلیا سمجھتے آئے میں عرض کی بھی آگاہ تیری زندگی دیا راتاں سجدیاں سے گزریاں نے اج مینوں شرمندہ نہیں ہونا دیویں عرض کر دیا یا میں بارش نہیں منگدی بس نہیں عرض کرنی جھاڑو میں پھیر دیتا ہے تراؤں کا بولا جھاڑو میں دیتا ہے تراؤں کا تسی لا دیو بغداد دے لوگ کہتے ہیں کہ اجے ولی اللہ دی ولیہ کاملہ نے ہاتھ نیویں نہیں کیتے تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی لوگاں دیا دوڑاں لگ گئیاں اجے لوگ گھراں تک نہیں سن پہنچے تے بغداد دی گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی پیا پھردا سی داد کے بھی ولی لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے چلو پھر کدے لے جاواں گے تسی نہیں بولے پھر کدے آج جیڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بندہ پھڑ کے سہارا کراؤ تے ہاتھ چاہ کے بولو خدا اسٹیج والے تو سب بالکل نہیں بولنا تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کردہ
صدقے دی گل آؤ ہن ایک نانکے دی بھی سن لو پھر غوث پاک دی امی دی پھر ابو دی تے پھر غوث پاک دی تے پھر چھٹی غوث پاک بچپن چ یتیم ہو گئے دو محلے سن بغداد دے ایک دا نام جیلان تے ایک دا گیلان ایک نانکا تے ایک داد کا محلہ غوث پاک دی امی جان جدو ویکھیا پتر یتیم ہو گیا تے ماں نے پتر نو چکیا تے نانکے لے گئی غوث پاک دے نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے مستجاب الدعوات ولی سن ہر دعا اللہ قبول فرماندا سی نام سی حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے پتر جا کے نانے دی گوچ رکھیا تے عرض کی تھی یتیم ہو گیا تے نو سنبھالو اور جی میں حضرت انس بچپن چ یتیم ہوئے تے ماں نے لیا کے نا نبی پاک دی گودی چ رکھ کے عرض کر دیے یتیم ہو گیا اینو سنبھالو اے دا والی وارث کون ہے ہن نبی پاک نے فرمایا انا ولی جو ہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا تیرے بچیاں دا میں دنیا تے بھی وارث ہاں تے آخرت بھی وارث ہاں اجڑا تسی گڑی تے لکھ دو نا اللہ نبی وارث تے لوگ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں نبی پاک نے فرمایا سی انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ اللہ نے فرمایا سی اے انس دی ماں اے دا میں دنیا چ بھی وارث ہاں تے آخرت چ بھی وارث ہاں اے بھی ماں لے آکے بچہ نانے دی گوچ رکھیا تے ماں کہن لگی انہوں پالو اے دی تربیت کرو نانا جی غوث پاک دے آپ دی تربیت کر رہے بہت بڑا آستانہ سی غوث پاک دے نانا جاندا ایک دن غوث پاک بار بچیاں پہ کھیل دے وہ کنے خوش بخت بچے ہون گے جنہ دا یار غوث پاک ہوئے ایک دن کافران دے بچے آئے تھے کہنے لگے آپ عبدالقادر کھیڑیے فرمایا میں کوئی کھیڑن آیا انہوں نے زد کی تھی تو غوث پاک فرما دینے پھر میں کھیل اپنی مرضی دا کھیلنا گا انہوں نے آکھا عبدالقادر کی میں آپ نے فرمایا انج کریں گے کہ میں پڑھاں گا لا الہ الا اللہ تو تسی آکھا جے محمد رسول اللہ اللہ بھائی بچے اندر جلوس لا کے غوث پاک گیا کہ لا الہ الا اللہ اور پیچھے بچے کہن محمد رسول اللہ جدو بازار پار کر کے گزرے تے بازار دے ذرے ذرے چوتے سارے ہندو بھی پکارن پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غوث پاک بچپن سے نا مڑ کے فرمان لگے لو تواڈا کھیڑ ہو گیا ہے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لی وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے غوث پاک بچے نہ کھیل رہے باہر ایک عورت اپنی گود وچ بچہ اٹھا کے دے سر تے چہرے تے کپڑا دے کے نا تے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے روندی گئی مائی جا کے روکے کہنے لگی بابا جی میں سنیا اللہ توڑیاں دعاواں قبول کرتا میرا بچہ بیمار ہے تے کسی آکھا او بابے کو لو جا کے دعا کرا دعا کرو اللہ میرا پتر نو اللہ شفا دے دے اس طرح کر کے غوث پاک دے نانا جی آسمان وال لوح محفوظ وال وے کے فرما دے بی بی تیرے بچے تے نہیں بچنا لوح محفوظ تے دی زندگی کوئی نہیں لکھی انہیں تے نہیں بچنا ادھر غوث پاک دے نانا جی دے لبا جو الفاظ نکلے ادھر بچے نے آخری ہچکی لئی تے بچے دی روح پرواز کر گئی بچہ فوت ہو گیا ماں پتر دے چہرے تے کپڑا دے کے روندی نکل گئی بار غوث پاک پہ کھیل دے سن آپ نے دیکھا کہ مائی روندی گئی تے روندی گئی قریب آ کے فرماتے نے مائی میں جدوں دا ویکھ رہا نا اس بابے دے بوئے تے لوگ روندے ہوندے نے تے ہس دے جاندے نے تو پہلی یہ جڑی روندی آئی تے روندی جا رہی ہے بی بی کہنے لگی بے بچہ کی دسا میں سن کے آئی ساؤں اس بابے دیا دعا میں رب قبول کر دے میرا بچہ بیمار ہے میں بابے کو دعا کرانے آئی ہوں کہنے لگی بابے نے آگیا بچے دی زندگی کوئی نہیں کہنے لگی میرا بچہ مر گیا میں کہنے لگی بے بچیا ایتھے لوگ خالی دھولیاں لگی ہوں دے بھر کے جاندے میں تے بھری لے آگے لٹا بیٹھے آؤں میں روندی جا رہی غوث پاک کو برداشت نہ آیا دیکھے فرمان لگے بی بی ٹھہر جاؤ میں بابے تے الزام لگائی جانی ہے او دیکھ تیرا بچہ پہ ہل رہا غوث پاک نے نہ فرمایا مائی نے کپڑا اٹھا کے دیکھے آؤ بچہ پہ کھیڑ رہا ہے مائی دوڑ کے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے سے گئی کہنے لگی بے بابا تم تے کہندا سب زندگی کوئی نہیں دیکھ میرا بچہ زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی نے لوہے محفوظ تے جھاتی ماری
کسے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی میرے حجرے تو باہر جا کے کیتا کیا کہنے لگی میں کچھ نہیں کیتا ایک نکا جا سونا جا بچہ ملیا انہیں آکھا بچہ پیا ہل جائے میں دیکھا بچہ زندہ آ گیا اسے بھاگ دے نانا جی سمجھ گئے کہ میرے تو روزہ کمال ہے اپنی چھڑی پکڑ کے پیچھے پیچھے دوڑ دینے اسے بھاگ گیا کہ نانا جی پیچھے پیچھے نے کہ نانا جی فرما دینے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا اسے بھاگ فرما دینے لوگوں انہوں نانے کو لوگ جایا آجیں دوڑ دیا قبرستان چلے گئے کہ اسے بھاگ کہہ دینے قبرہ والے اور نانے کو لوگ جایا آجیں قبرہ جو مردیاں نے باول نکل گئے اسے بھاگ نو پھیرا پالے آؤ نانے نے جدو پترے دی شان بیٹھی چھڑی چھٹ کے فرمان لگے اے دریا میرے سینے لگ جڑبلے سینے نہ ہولے لگے فرمان دینے میں مارم تو نہیں سایا آؤ میں تے سمجھانے آیا سان ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی ایڈی چھوٹی عمر صبح دوپہر بلکہ 12 بجے گھر پہنچیا تھوڑی دیر آرام کر کے ہوں تواڈی خدمت اج میں ایک اور تقریر جا کے کرنی صبح پھر فیصل آباد ایریا ننکانہ صاحب بھی آنا ہے کہ او تو بٹے کی صبح پھر جانا ہے سفر سفر اندر دن تھاک مگر یہ تواڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی روز میری تھکاوٹ اتار دیتی ہے اونچا بولو سبحان اللہ داد کے بھی ولی تے نان کے بھی ولی انہیں ایک اگر غوث پاک دے ابو جی دی سنائیے تے ایک امی دی سنائیے بھائی تاکہ پتہ چل جائے ایڈی عظمت والا بابا سارے ولی غوث پاک دے نانا بابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ نے جنگی دوست اس واسطے کیا جانتا ہے کہ دن نو روزہ رکھ دے سن تے جہاد کر دے سن جہاد بڑا پسند سی رات ساری قیام تے سجدے تے رکوع چ گزار دے سن غوث پاک دے ابو جان انتہائی متقی پرہیزگار نوجوانوں سارا دن روزہ رکھیا تے ایک دن نہر دے کنارے تے جاڑے بڑا معروف واقعہ افطاری دا ویلا آ گیا تے کوئی چیز کھامن واسطے کوئی نہیں این افطاری دا ویلا تے ویکھیا کہ دریا یا نہر دے وچوں ایک سیب رڑدا آ رہا افطاری کرنے سے آپ نے سیب پکڑیا کھا لیا روزہ افطار کیتا تے کھاون تو بعد خیال آیا تے اپنے آپ نو فرماندے نے اس سیب مالک کو پوچھ کے کھا دائی ایک سیب کھا لیا تے متقی تے پرہیزگار بندے نو فکر لگ گئی تے اپنے آپ نو اپنے زمین نو جھنجھوڑ کے فرماندے نے سیب مالکہ نو پوچھ کے کھا دائی ایتھے مربیاں دے صاحب نے زمینہ کھائی جا رہے ملک دا خزانہ لٹ کھائی جا رہے محفل تے آؤں دے تے موبائل چوری کر کے لے جاندے بٹوے چوری کر کے لے جاندے جتی دوسرے دی پا کے جاندے یہ حسن والی نہیں یہ رون والی گل ہے پر کدے خیال ہی نہیں آیا کہ میں بیگانہ مال کھائی جا رہا اسی پہلیاں چ گزری تے گنا بیگانہ توڑ کے لے جاندے ساڑھے روڈ تو گنے دا ٹرک تے جا سکتا ہی نہیں نا ہے نا کیونکہ اسی جب تک غیر دا مال نہ کھا لیے ساڑھے نفس دی تسلی نہیں ہوتی ساڑھی تسلی نہیں ہوتی اسی جب تک گناہ نہ کر لئے اسی مونگ پھلی خریدیے ریڈی تو تے 10 روپے دی مونگ پھلی لے کے 20 کی اونج کھا جانے ہیں تولن تو پہلے کدے خیال ہی نہیں آیا میں بیگانہ مال کھا رہا 11ویں کھان والے ہوتے غوث پاک دا ذکر سنن والے ہوتے رکھے تک بھی توجہ کرنا ایک سے بابا جی نے کھا لیا تے خیال آیا کہ جوانی دے دور کہ میں مالک کو پوچھ کے نہیں کھا دا تے قیامت نے جواب کیویں دینا ایسے خیال دیتا ہے تو اسے دریا دے جدر پانی آ رہے سی پانی دے مخالف سمت والڈور پہ کہ ادھر سیب آیا دیکھا کتھوں آیا جا کے تھوڑی دور دیکھا کہ ایک سیبان دا باغ ہے اس باغ دیا ٹہنیاں اس دریا یا نہر دے وچ لٹ کریاں خیال آیا یقیناً ایتھو ہی سیب کسی ٹہنی نہ لٹ کے گیا پتہ کیتا باغ کی دے باغ سی حضور غوث پاک دے نانا جی
اسے بابے حضرت عبداللہ سومعی دا جبانی دی حالت ہے غوث پاک دے ابو جی جا کے غوث پاک دے نانا جی نو ملے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور میں تواڈے باغ دا ایک سیب رڑ دا کھا بیٹھا تے معافی ملے گی؟ اچھا ہن ایک حسینی سید تے ایک حسنی سید او بھی ولی تے او بھی ولی او دے چ بھی ولایت دا نور تے دے چ بھی ولایت دا نور بابے نے نگاہ اٹھا کے جب نوجوان ول ویکھیا تے خیال آیا ایڈا پکیدہ نوجوان اج دے دور وچ سیب کھا کے معافی لینا گیا کہ ہووے نہ تے کدھر پھٹک نہ جاوے تے اینو کول ہی رکھا بابا جی فرمان لگے پتر سیب جدو بگانے کھائیے تے معافیاں ایڈی جلدی نہیں لبدیاں کیا دور معافی کیویں ملے گی؟ فرمایا 6 سال گوڈی کرو جڑے سیب باغ دا کھاتا ہے نا اس باغ دی 6 سال گوڈی کر پھر سوچاں گے اے نہیں فرمایا معافی دے فرمایا سوچاں گے غوث پاک دے ابو جی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دلا جی پالا میں نو قبول ہے ایتھے جنیاں گوڑیاں کرانیاں کرا لو قیامت دیاڑے میرے کو جواب نہیں دیتا جانا نوجوانوں 6 سال گوڑی کر دے رہے 6 سال سے بعد جڑے بلے معافی لینا ہے غوث پاک دے نانا جی بے کے فرمان لگے اجے بھی معافی نہیں دینی 6 سال اور گوڑی 6 سال پہلے تے 6 سال پھر 12 سال گوڈی کی تھی تے معافی کا دی لانی ہے ایک سیب دی ایتھے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے دھوکہ تے فریب دینا اپنی سمجھداری تے عقل مندی سمجھنے میں بڑا عقل مندہ میں نو دھوکہ دے لے اے تیری عقل مندی نہیں اے تیری بے ایمانی تیرے اندر چور حضور نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا جڑا اپنے مومن بھائی واسطے بھی او پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے جے تو پسند کر رہا نا تینوں کو دھوکہ نہ دے بیتے جے تو مومن ہے پھر تو یہ بھی نہ پسند کر کے تو کسے اپنے مومن بھائی نہ دھوکہ دے جے تو چاہنا نہ کہ تینوں دوائی نکلی نہ ملے پھر تو بھی دو دے چپانی نہ پا تو بھی دو دے چپانی نہ پا یاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گلی چ گزرے رات نو پہرا دے رہے امیر المومنین ایک گھر وچ گلاں دی آواز آئی تے آپ نے دیوار نہ کان لا کے سنیا تے ماں بیٹی نو پیا کے بیٹی دودھ وچ پانی پا لے تے بیٹی ماں نو کہہ رہی نہیں نہیں امی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا امیر المومنین نے منع کیتا ہے مینوں پتہ ہے نا گلاں تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکلدی ہے ماں نو بیٹی کہہ رہی امی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا امیر المومنین نے منع کیتا ہے تے ماں بیٹی نو کہہ رہی امیر المومنین کیڑا ویکھ رہے نے تے بیٹی ماں نو کہندی اللہ تے پیا ویکھدا نا حضرت عمر فاروق نے جدو بچی دی یہ گل سنی تے گھر آئے نا تے گھر آ کے اپنے پتر نو بلا کے فرمایا پتہ کرو گھر کدھر پتہ کرا کے تے اپنے پتر نو فرمایا اس گھر چ جڑی جوان بچی ہے نا او دے نال نکاح کر او دے وچوں رب ایک پتر دے گا جڑا اسلام دا نام روشن کرے گا حضرت عمر فاروق نے اس بچی نال اپنے پتر دا نکاح کیتا جنہیں دودھ وچ پانی نہیں سی پایا اس بچی چو اللہ نے ایک بچی پیدا کی تھی اس بچی دے وچوں پھر اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا فرمایا کردار کی ماں دا پیچھے انہیں دودھ چ پانی نہیں پایا جب تسی چاہتے نا تو اڑیاں نسلیں چ بھی کو ولی پیدا ہو جائے پھر پہلے آپ ٹھیک ہو جائے حضرت عبداللہ بن مبارک دے بارے بھی میں واقعہ پڑھا ہے حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے بھی پڑھیا کہ آپ ولایت پہلے کو باغ وچ مالی سن حضرت مبارک ایک دن مالک آیا تے انہیں آکھیا کہ میرے باغ دا کوئی امرود مینوں کھلا امرود کٹ کے تے مالک نو پیش کیتا مالک نے کھادا تے کڑوا کہہ لگا کوئی ہور کسی ہور درخت لے کے ہور درخت لیا کے کٹ کے امرود پیش کیتا وہ بھی کڑوا انہیں آکھیا کسی ہور تو تیسرے درخت لے آئے وہ بھی کڑوا مالک ڈانٹ کے کہنے لگا تینوں شرم نہیں آندی انہیں سال ہو گئے نے تینوں میرے باغ دا مالی بنیا
تینوں اینا نہیں پتا کیڑے درخت دا پھل مٹھا تے کیڑا کروا مینوں کڑوے کھلائی جانے حضرت مبارک نے عرض کی تھی جی منوں نہیں پتا کیڑے درخت دا پھل مٹھا تے کیڑے دا کڑوا ہے آکھے کیوں آکھے جی میں کدے کھادا ہی نہیں میں کدے بیگانہ مال نہیں کھادا مالی بھی اسے باغ دے پر آکھے میں کدے کھادا نہیں مالک نو گل پسند آئی انہیں مبارک دی شادی اپنی بیٹی نال کی تھی اس بچی تے بچے دے وچوں جڑا بچہ پیدا ہویا انہوں کائنات عبداللہ بن مبارک کہندی پیچھے ماں پیاں دا کردار سی نا پیچھے ماں تے باپ دا کردار سونا سی غوث پاک دے نانا جی نے فرمایا پتر انج سیب دیاں معافیاں نہیں ملدیاں گوٹیاں کرو 12 سال گوٹی کرن تو بعد ایک دن غوث پاک دی ابو جی آ گئے عرض کی تھی لجپالا ہن سیب دی معافی دے دیو فرما اجے بھی معافی نہیں دینی میری ایک شرط پوری کرو عرض کی تھی لجپالا ہر شرط منظور ہے فرمایا میری ایک بیٹی ہن جوان ہوئی ہے میری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گنگی ہے اکھا دی مفلوج ہے تے پیرا دی لولی لنگڑی ہے یہ میری بیٹی نہ شادی کر لویں میں تیرا سیب معاف کر دیواں گا ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا مینوں شرط منظور ہے ایتھے ہی معافی دے دیو اوتے حساب نہیں دتے جانے نوجوانوں جڑ ویلے شادی ہو گئی غوث پاک دی ابو جی جڑ ویلے حجرے عروسی دے اندر گئے اپنی دلہن دے کمرے دے اندر گئے دیکھے اندر بڑی خوبصورت سیدادی بیٹھی ہے جڑی اکھاں تو ویکھدی بھی ہے لباں تو بولدی بھی ہے کنا تو سمجھدی بھی ہے بچی معذور بھی نہیں دوڑ کے باہر آ گئے تے کہن لگے بابا جی اے میری دلہن نہیں جیڑیاں نشانیاں تساں دسیاں اے دے وچ ایک بھی نہیں پائی جاندی اسے باغ دے نانا جی نے سینے نال لا لیا فرمایا پترا میں گوڑیاں ایویں نہیں کرائیاں جب تو آیا سا میری بچی چھوٹی سی 12 سالاں دے بعد جوان ہو گئی ہے میں اس واسطے آکھیا میری بیٹی نبی نہیں ہے کیونکہ انہیں کبھی نہ اکھیاں دے نال غیر مرد نو نہیں دیکھیا میں آکھیا بچی گونگی ہے کیونکہ بچی نے کدے گانے نہیں گائے بچی نے کدے گانا نہیں کڈیا میری بیٹی نے کدے جھوٹ نہیں بولیا کنا تو ڈوری اس واسطے انہیں کدے گانے نہیں سنے انہیں کدے فلماں نہیں دیکھیاں میری بیٹی نے کنا نال گناہ کدے سنیا ہی نہیں ہتھاں نال گناہ کدے کیتا ہی نہیں پیراں نال کدے گناہ میں ٹر کے گئی نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دے ابو دی شادی ہو گئی اللہ والے میں دسنا چاہنا جب امی انج دی ہوے ابو انج دا ہوے پتر غوث پاک جب ماپے انج دے ہون تے اولاداں پھر انج دیاں ہون کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے اتھے معاشرہ دکھ دے تو سا میں نے موضوع تے آج دے دیتا ہے صلاح معاشرہ والے ہو سوچو گے تے صحیح کدھر پالے جے پینڈے میں نہ کرا تے کون کرے پھر میں میرے رسول تے جو بیٹھو ایک تقاضا کردہ میرے کو ایک گل کروں جڑے ابو نے 9 بجے سویرے اٹھنا ہے اس ابو دا پتر فجر دی نماز جماعت نال تے نہیں نہ پڑھے گا ہے نا جیڑی ماں وال کٹاوے تے پتر نو دودھ پلان دے انڈیا دی فلم تے گانا سن دی ہوئے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکتا کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگ دی جاؤں بیج کے گندم تے نہیں ہوگ دی ایک ماں ہوندی سی نا وہ جڑی چٹی داڑی والے بزرگاں پوچھو او جڑی ماں کونڈ کٹ دی ہوندی سی جیٹھ کو لویں تے سسر کو لویں حضرت جی وہ جڑی ماں کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے فجر تو پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں تے کھنڈ والی ماں واپس آ جائے نا چلو غوث پاک تے بابا فرید تے داتا صاحب تے دوجے نہیں آنے کو غلام فرید تے آوے ہی آوے اور پہلے وہ ماں تے لے آؤ او کردار والی ماں تے او باپ تے کردار والا آوے اگر
تسی بھی چاہتے ہو تو ہاڑے گھر چکو اللہ دا ولی جنم لوے تو ہاڑے گھران چ بھی کوئی عالم دین پیدا ہوگی پہلے اپنے آپ نو درست کر لو ہر ویلے خیال کریا کرو میرا اللہ پہ ویکھ دے گناہ کرنا تو پہلے تینوں خیال آجے میرا رب پہ ویکھ دے اذان ہوئے تیری مسجد وال دوڑ لگ جاوے میرا مالک پہ بلا دے میرا اللہ پہ بلا دے ہر ویلے باوضو رہا کرو ہر ویلے باوضو رہنے دی کوشش کرو جدو ٹائلٹ جاؤ واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ ہر ویلے پاکی دی عادت چلو پاکیزہ ذہن رکھو خیال پاکیزہ رکھو جدے خیال آؤندے نے خواب بھی اودے آؤندے نے یہ انڈیا دی فلم بے کہ سومے گا تے خواب ڈراؤنے آؤنے نے تے جے درود پڑھ دا سومے گا تے خواب اچھ کملی والے آؤنے راتی خیال سونے دے لاکے سویا کر کدے نبی دیاں ظلفان دے کدے نبی پاک دے چہرہ انور دا تصور کر کے سویا کر حضور تے درود شریف پڑھ دے سویا کرو نوجوانوں نیک او نہیں ہوندہ جڑا مجمع چتے لوگاں تے محفل چ نیک ہوئے نیک او ہوندہ جڑا تنہائی چ بیٹھا بھی نیک ہوئے کلہ بیٹھا ہوئے ادو بھی نیک ہوئے ادو بھی گناہ نہ کرے پاک او ہوندہ جدی تنہائی پاک ہوئے اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اپنے اندر روحانیت ایمان دی پیدا کرو لیچہ اللہ بابے دی دربار ہوتے کہتے صدقے جہاں تو آڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ اصلاح معاشرہ بھی ہے نا نال لال وہ بھی کرنا تھے غوث پاک دی گیار میں بھی سنا لی ہیں اسی تے الحمدللہ گیار میں کھان والے بھی تھے پکان والے بھی ہیں نا وہ مولوی صاحب سنت پینڈ دیتے انہیں تقریر کی تھی 11ویں شریف دے خلاف بڑی زبردست دوسری پارٹی دے سن گھر وچ بی بی صاحبہ جڑیاں سن وہ ماشاءاللہ سننی سن مولوی صاحب نے تقریر کی تھی جڑا 11ویں کھاوے تے پکاوے سارے مشرک تے بدعتی وہ تقریر کر کے بھوک لگی تے جدو گھر آئے تے بی بی صاحبہ نے 11ویں دا ختم دوایا تے ککڑ پکایا مول صاحب نے بیگم نو آکے آکھیا آج کی پکایا انہیں آکھیا جے میں حضور وڈے پیرہ دی 11ویں دوائی ہے پہلے تے مول صاحب نے ڈانٹیا جھڑکا ماریاں ایک 11ویں میرے بیڑے کتھو آگئی بھوک نے تاں کیتا تے آکھیا چل ٹھیک ہے لیا پھر بیگم صاحبہ جدو سالن ڈالن لگی تے کہندے نے شورا شورا لے آئیں وہ ایک بوٹی ڈوئی تے چڑھائی بی بی صاحبہ بوٹی کٹن لگی ہیں تے مول صاحب کہندے نے چل جیڑی آپ ہوندی انہوں تے آؤں اور اسی یومہ جیڑے الحمدللہ مرضی نال پکانے ہیں تے مرضی نہ کھلانے ہیں گرامی قدر حضرات ان خوش ہو گئے ہون بولو سبحان اللہ نوجوانوں جڑے ویلے سماں تے باپ دا ملاد ہویا اللہ نے جڑا پتر دیتا حسنی حسینی سید غوث پاک دے ابو جان بڑیاں بشارتاں ملیاں نبی پاک صاحب جی آگے فرمایا کہ اللہ نے وہ پتر دیتا ہے جدا قدم ہر ولی دے سر تے آوے گا ہر ولی دے کدے دے قدم آوے گا فرمایا ایدی وجہ تے اللہ دین زندہ کر دے گا نوجوانوں غوث پاک اپنی امی دی گودی وچ پڑھ دے نے رمضان شریف دا مہینہ آیا 29 رمضان دا دیہڑا رات نو آسمان تے بادل چھا گئے پتہ نہیں لگدا سویرے تیاں روزہ رکھنا ہے کہ عید کر رہی ہے چن نظر نہیں آ رہا کسی نے آکھیا او سیداں دے گھر پتہ کرو انہاں دے گھر ایک بچہ پیدا ہویا سنیا سارا دن ماں دا دودھ نہیں پیندا او بچہ روزہ رکھدا ہے جے بچے نے دودھ نہیں پیتا پھر اج روزہ ہے جے بچے دودھ پی لیا ہے پھر اج نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ میرے نبی نے دنیا تے آؤں دے سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آؤں دے روزہ رکھیا سرکار نے سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آؤں دے روزہ رکھیا ماں جی نے لوگا پوچھا تے ماں جی نے آکھا جب میرے عبدالقادر نے سویر دا دودھ نہیں پیتا لوگا آکھیا اج تیاں روزہ ہے اج روزہ ہے بھائی عبدالقادر نے روزہ رکھیا ہے
نوجوانوں ماں دی گودی چپا دے ایڈی پاک تے پاکیزہ طہارت والی ماں جب تربیت ماں نے کی تھی نا جب آپ 10 سال دی عمر دے ہوئے تھے ماں نے ایک دن بلا کے فرما بیٹا تیرے باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے او تیریاں پہلیاں تے زمین جا جا کے بیٹا کھیتی باڑی کر آپ اپنا بیل لیا تے ٹورے نہ جدو کھیتی باڑی کرنے واسطے تے آپ فرما دینے کہ ڈگا او بیل میرے نہ راہ وچ گلی پہ گیا تے منو کہندے تو کوئی اس کام ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے غوث پاک نے کسی نے پوچھا سی تو انہوں کدو پتہ لگیا میں ولیاں آپ نے فرمایا جدو پہلی باری وہ بیل نے میں نے گل کی تھی سی نا میں سمجھ گیا تھا پوچھا پھر کدو پتہ لگیا فرمایا جدو مدرسے داخل ہویا سا نا تے کوئی فرشتہ میرے اگے کے ٹورتا ہوں سی تے لوگوں کہندہ سی راہ دے دیو ولی آ رہے ہیں راہ دے دیو ولی آ رہے ہیں میں نے پتہ لگ گیا سی میں اللہ دا ولی ہیں گھر آئے تھے آکے امی جی نے کہہ لگے امی جی میں اس کام پیدا نہیں ہویا میرے رب نے کوئی ہوری ڈیوٹی لائی ہے ہوئے نہ تے میں نے نبی دے دین واسطے وقف نہیں کر دیتے میں نبی دا دین پڑھنا چاہنا ماں بھی ولی حسینہ سے سید زادی سی ماں نے آکھے جا پتر میں تیرے رب رسول دے سپرد کیتا ٹورن لگے نا تے ماں نے آستین دے وچ یاد ہے تو انہوں 40 دینار سیکھے تے ماں نے آکھے لے بے عبدالقادر جا پتر بغداد ایس ویلے گڑھ اسلام دا اتھے بڑے 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 جامعہ نظامیہ ورگے مدرسے جا جا کے نانے دا دین پڑھتے دین دی تبلیغ کر 40 دینار ماں نے آستین چا سیکھے نا تے ماں فرما لگیاں پتر ایک گل یاد رکھی آج تو ٹورتے چلے تے میری تیری دوبارہ ملاقات نہیں ہونی میں دنیا تو ٹور جانا تیرے آمد تو پہلے پر جاندے کہ ماں دی نصیحت یاد رکھی جی امی کہ ماں نے فرما پتر عبدالقادر جان جاندی کے پہی جاوے پر کدے جھوٹ نہ بول ایتھے سبحان اللہ کہنی سے جان جاندی کے جاوے پر کدے جھوٹ نہ بولی اپنے اپنے گرے بانا چاسی بھی جھاتی پاکے دیکھی اسی اپنے بچانوں کی دنے جھوڑ دی تبلیغ تو نہیں دے رہے دروازہ کڑکے دے بچے نے پتہ کہنے کہیں ابو جی گھر کوئی نہیں بچہ بھی جا کے کہندہ ابو کہندے نے میں گھر کوئی نہیں یہ تو سا جھوٹ دی تبلیغ آپ کرنی گھر بچے نے جھوٹ بولنا سکھے انہیں سمجھ آنا جھوٹ بولنا گناہ کوئی نہیں ماں نے کی فرمائے عبدالقادر ایک گل یاد رکھی بس جھوٹ نہ بولی میں کتاب آج پڑھے غوث پاک فرما دے نے میں نے جننے مقام ملے نے اس واسطے ملے نے کہ میں کدے جھوٹ نہیں بولیا اچھا بولو سبحان اللہ نال نال اصلاح معاشرات نال غوث پاک تے نال 11ویں شریف سری فرمایا میں کدے جھوٹ نہیں زندگی چ بولے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے بلے بغداد والے تورے انہی یاد راوی جی ڈاکوان لٹ لیا ڈاکوان نے جڑے بلے سارا سامان لٹیا ایک ڈاکو قریب آکے کہندہ بچہ تیرے کل کی ہے فرمایا میرے کل 40 دینار نے ڈاکوان خیال آیا بچہ 40 دینار دے کل کتھوے آ گئے وہ ڈاکو چلا گیا جڑے بلے احمد بدوی ڈاکوان کا سردار ہے انہیں پوچھیا کوئی رہ تے نہیں گیا تو 4 ڈاکوان کہ اگر چھوٹا بچہ رہ گیا ہے وہ کہتا ہے میرے کل 40 دینار میں احمد بدوی بڑا مشہور ڈاکو سی انہیں آگیا بچہ بھولاؤ اسے مانگ گئے کہنے لگا بچہ تیرے کل کی ہے فرما 40 دینار نے کہنے لگا کتھے نے کہنے لگے میری ماں نے آستین جو سیتے نے آستین کلی 40 دینار نکلے کہنے لگا بچے آؤ کہ جھوٹ بول دا دینار پچ جانے سن اسے باگ فرما دینے جھوٹ بول داؤ دینار پچ جانے سن ایمان نہیں سی بچنا احمد بدوی دیا چیخاں نکل گئی آؤ کہنے لگا بچہ تینوں کنے سمجھایا ہے اچھا میری امی نے فرما جھوٹ نہ بولی احمد بدوی سجدے جڑے کے پہ آؤ کہ روکے کہنے لگا ربا یہ بچہ ہے کہ ماں دی منی جاندہ ہے میں ایڈا بچا کے تیریاں نہیں مر جاؤ اسے باق دے قدمہ جو میں سر رکھے آؤ کہ کہنے لگا سنیا نانے دا واسطہ کلمہ پڑھا کے میں نے دوبارہ توبہ کرا دے اسے باق نے توبہ کرائی نہ کتابہ جے پڑھے آئے نوجوان احمد بدوی اپنے دور دا بڑا بڑا بھلی بڑے ایڈا
بڑا ولی بنیا کہ کعبے دا طواف کردیا مریا اودی قبر بھی مکہ شریف وچ بنی نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب اور 40 ڈاکو 40 ولی بڑے انہوں نے توبہ غوث پاک نے کرا ماشاءاللہ سارے بولو یار کہتے نہیں سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے نہیں چلو پھر آجو واپس سے بولو سبحان اللہ غوث پاک آگے بغداد کیڑا بغداد چلیے پیرے باقی دے دربار دے عابر جا فرماتے نے بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیرا او اے تن میرا پرزے پرزے چون کر دی دیاں لیرا او اے نالی رانی کل کفنی پاکے اے میں رل شانشنگ فقیرا او بغداد شہر دے ٹکڑے مگشان باہو کرشان میرا میرا ایتے تے سلطان باو والے بھی کر دے میرا میرا ایتے تے بڑے بڑے ولی کر دے میرا میرا اے جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نا جڑا نوجوان طبقہ ہون میں گل اینا نہ کرن لگا بھائی پہلے میری جبانہ نہ سنے غوث پاک آئے نا جدو جامعہ نظامیہ بغداد اچھ پڑھن واسطے قرآن مجید حفظ کیتا حفظ کر کے ان میں تو انہوں دسا غوث پاک بندہ کی میں قرآن مجید حفظ کیتا حفظ تو بعد درس نظامی 9 سال دا اس دور دے اندر شروع کیتا آپ فرماتے ہیں ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سنو چند دن دے بعد ختم ہو گئے ہن پکھ نے تنگ کیتا غوث پاک فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایک مہینہ گزر جاندہ سی کہ کھامن میں ایک لکمہ بھی نہیں سی ملتا غوث پاک دی 11ویں کھانا سوکھ ہے سیرت عمل کرنا اوکھا ہے ایک مہینہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کھامن میں ایک لکمہ بھی نہیں سی ملتا آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک خیال ہونا کہ دریائے دجلہ دے کنارے میں چلے جانا اتے سویرے منڈی واسطے لوکاں زمین دارا سبزی دھو کے جانا نا دریا دے کنارے تے جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے سبزی دے پچ جاندے سن میں او کھا کے گزارا کرتا ایتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے بندہ نہ شکرہ ہو جاتا ہے ایک ٹائم بھی کھانا اچھا نہ ملے تے اسی نہ شکرے تے نہ شکریہ شروع کر دینے غوث پاک فرماتے ہیں میں سبزی دے پتے کھا کے گزارا کرتا رہا آپ فرماتے ہیں کدے کدے او ویلا آ جاندہ سی کہ میں بھوک دی وجہ تو خاص کھا کے زمین تے گر جانا لوگاں مردہ سمجھ کے میں نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھ لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا آپ فرماتے ہیں میں او بھی بھوک دا عالم میں کھے ایج کر کے مدرسے پڑھے میں لکھاں کروڑا سلام پیش کرنا انہا علماء نو جڑے مسجدہ دے امام دے خطبہ نے کنی تنخواہ مولوی 10,000 15,000 20,000 22,000 بجٹ بنا کے دیو مولوی دے گھر دا پر کہتے مولوی جلوس کڑے ہے کہ میری تنخواہ دا اضافہ کرے نہیں وہ جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے بہ کے محمد دین دی راکھی کری جا وہ مدرسے دے بچہ نو کروڑا سلام نے
وہ جڑے دال کھا کے سارا سال پھر بھی مصطفیٰ دا دین پڑھی جا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال دا درس نظامی مکمل کیتا اپنے وقت بہت بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو غوث پاک نے دسیا فقیر جاہل نہیں ہوتا تے جاہل فقیر تے ولی نہیں ہوتا غوث پاک صرف پیر نہیں سن غوث پاک اپنے طور دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن تے عالم دین سن غوث پاک نے ہن بغداد جو تقریر کرنا شروع کی تھی 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سننا آندا سی ایتے سبحان اللہ کہنے سی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ غوث پاک جدو تقریر فرما دے سن ہفتے چ 3 دن آپ بیان فرما دے سن جمعرات دی صبح اتوار دی صبح تے منگل دی شام 3 مرتبہ خطاب کرتے سن ہفتے دے اندر تے 70,000 دا اجتماع ہوندا سی تے تقریر اس قدر لوگاں دے دلاں تے اثر کرن والی کہ ایک ایک تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھدے سن خوف الہی نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھدے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن بیان بھی کر رہے تھے آپ نے مدرسہ بنایا پھر بغداد دے اندر لوگ دھڑا دھڑ بچے داخل کرا رہے مائی ایک دور پینڈ بغداد قریب ایک پینڈ دی اپنا بچہ لے کے آئی سنے غوث پاک دا مدرسہ ہے بچہ لے آکے تے مائی نے سامنے بٹھا کے تے عرض کر دیئے حضور جی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ تے انہوں بھی حدیث پڑھاؤ آپ نے فرما بی بیٹا چھوڑ جا چند دن بعد مائی دا دل کی تمام بچے نو مل کے آما مائی آئی تے بیکھیا بچہ نا کمزور ہو گیا سکی روٹی دے ٹکر دال چ بھگو کے تے بچہ مدرسے دے سیچ بہ کے کھا رہے مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا پالیا سی یہ مدرسے چڑھ کے گئی ہیں تے تھوڑے دن جب بابے نے انہوں کمزور کر چھڑے کھانوں نہیں دیتا دال تے روٹی سکی مائی بڑے غصے نہ غوث پاک دے حجرے چکے تے غوث پاک نہ مرغے نہ روٹی کھا رہے سبحان اللہ سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا مائی دا غصہ ڈبل ہو گیا مائی بول کے کہا لگی بے بابا میرے پتر میں سکا دیتا ہی سکی روٹی دے ٹکر دال کھا رہے ہیں آپ مرغے نال روٹیاں پہ کھائی جانا ہے غوث پاک نے مائی نو تے جواب نہیں دیتا ہڈیاں کٹھیاں کر کے فرما دینا کن بھی اذن اللہ اینا فرما ہڈیاں دا مرغا بن کے اٹھ گیا کہ او پانگا پہ دیتا ہے فرما دینا بی بی کدو تیرا بچہ اس جگہ پہ آوے گا پھر پاویں تالا کھاوے پاویں مرغے باری پر میں کم بیزن اللہ تے مرغا اٹھ کے بانگا دے لگ گیا بولو سبحان اللہ ان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال بنیا کہ دین دا علم تے پڑھ لے ظاہری علم شریعت دا پڑھ لے ان کو باطن دا علم بھی پڑھ گئے نوجوان غوث پاک نے عبادت ریاضت شروع کر دی تھی غوث پاک فرماتے نے 15 سال ہر رات ایک پیر دے کھلو کے ایک رات جب میں پورا قرآن پڑھتا رہا فرماتے نے میں 15 سال دی ہر رات ایک پیر دے کھلو کے پورا قرآن ایک رات جو پڑھتا رہا آپ فرماتے نے 40 سال جڑی وضو دے نال عشاء دی نماز پڑھی اسے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی 40 سال دی راتاں بابا جی نے جا کے گزار دی دیا پتہ لگیا بلی او ہوندا جڑا راتا جاگدا ہے بلی او ہوندا جڑا راتا جاگدا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ارجا فرماتے ہیں رات کھوے تے اے بھائی بے دردانو نیند پیاری آوے تے ترجمانو یاد سجن دی اس سے سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی سبحان اللہ ہن بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن غوث پاک وضو کر رہے غلام پہ وضو کرا رہے
اچانک غوث پاک نے پانی دا چلو بھریا تے فضا چ سٹ کے تے چیخ ماری، پھر پانی چلو چلا کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری، پھر پانی چلو چلا کے آپ نے ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری، چوتھی بار آپ نے پاؤں دی کھڑاواں اتار کے نہ جتی مبارک تے ہوا چ سر سٹی۔ وہ جڑا مرید وضو کرا رہے ہو کہتا ہے میں دیکھا کہ غوث پاک دیا جتیاں جاندیاں تے نظر آ رہی آؤندیاں کوئی نہیں، آؤندیاں کوئی نہیں۔ کہتا ایک دن گزریا، 2 دن گزریا، 3 دن گزرے، مینوں فکر کہ غوث پاک دیا جتیاں کتنے گئیاں۔ 3 دن کے بعد عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے آپ فرماتے ہیں جا دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کشتی آئی، اس کشتی چ قافلہ ہے، اس قافلے دا سردار ہوے گا، انہوں جا کے بس اینا کہ مینوں 11ویں والے پیراں بھیجیا بس اینا کہہ دے اے مرید گیا تے ویکھیا تے واقعی کشتی دریائے دجلہ دے کنارے تے لوگ اترے، پوچھیا قافلے دا سردار جڑا انہوں مل کے کہنے لگے مینوں غوث پاک 11ویں والی سرکار نے بھیجے۔ قافلے بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت تواضع کی تھی، بڑے تحفے تحائف نذرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں۔ او مرید نو خیال آیا بابا جی کولو تے نہیں پیراں کولو پوچھا جانا تے انہاں نہیں پوچھ جاواں، اے میرے پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کتھوں آئیاں؟ قافلے دے سردار نو کہہ لگا ہے غوث پاک دی جوڑے پاک تواڈے کول کتھوں آئے؟ قافلے دا سردار کہہ لگا آج تو 3 دن پہلے اسی ایک جنگل چ گزرے ساں تے اچانک ڈاکواں حملہ کر دیتا، ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے دے تو ٹرے نا تے قافلے دا سردار کہندا مینوں آ گئی 11ویں والے دی یاد تے میں کر دیا بغداد ول منہ کہ بغداد والوں کر گیا کہ سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد 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 کسی بھی حج جو کہ اکھیاں بند کر کے ایک باری 11ویں والے نو آواز دو کہ تسی بھی آکھو سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد پیران دیا پیران 11ویں خان والے پکارو 11ویں والے نوجوانوں کو سے پاک فرما دے اپنے ہر مرید سر سے انج رہنا کہ میں زمین پہ آسمان رہندا سارے مل کے پڑھیے سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں مرشدی سیدی مرشدی ہن بولو سبحان اللہ۔ غوث پاک دیاں اینیاں کرامتاں جویں نبی پاک دے معجزے بڑے مشہور نے، غوث پاک دیاں کرامتاں بڑیاں مشہور۔ اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے حجرے دے باہر لکھا تھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ سبحان اللہ۔ آئے آپ دا ایک دوستی مولوی صاحب سن شرک پور دے او اہل حدیث سن، ایک دن آ کے مولوی صاحب میاں شیر ربانی نے کہنے لگے بچپن دے یار تسی میرے تے اے تسا اپنے حجرے تے لکھیا المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ایتھے لکھو المدد یا اللہ۔ میاں شیر ربانی نے کوئی جواب نہیں دیتا، آپ بس وید کرن لگ پہ فرماتے ہیں المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی للہ۔ وہ مولوی صاحب چیخ مار کے بھی ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا نا
تو وہ بھی پہ پڑھ دے المدد یا شیخ عبدالقادر میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ مول صاحب کہنے لگے جوانوں کی کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلیا میں بے ہوش ہو گیا اچانک میں بھی کہ توڑے حجرے چھے کہ سبا چولے والا پاپا باہر آ رہے ہو کہ میں نے کہتا پڑھ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی سید اللہ میں پوچھے پاپا جی دوسری کون ہو فرمایا میں عبدالقادر ہوں میں تینوں دسنے آیا سادہ مرید جتھے بلاوے اسی اٹھائی آ جانے مرید جتے بلاوے اسی اتھائی آ جانے ہمیں تھے واسطے پڑھیا کرنا ایک بھی کریا کرو اللہ پاک میں سارے کما تم بچایا اللہ پاک میں سارے کما تم بچایا جدو دام میرا میرا ورد پکایا پھر آج تین دسا کیڑا میرا دستگیر اوہ دستگیر جیڑا پیرم دا پیر پھر جیڑے پہلے باج مرا اس ویلے آیا جگدام میرا میرا ورد پکایا چور آ گیا غوث پاک دے بوئے شام و شام یا کرنا تے غوث پاک دی چارے پائی دے نیچے چھپ گیا اچھا ہم تسی پوچھو کہ ایسی صاحب بوئے فقیر دا ہوئے تے فقیر دے بوئے چور کی لانا ہے بھائی دروازہ ہوئے فقر دا ایتھے تو فقیری مل دی ہے نا دنیا تے نہیں نا دین تے آوان تے دنیا بھی دے لیندے پھر چور کی لینا ہے اصل ہے غوث پاک جڑی پگڑی پہنتے تھا نا سر تے وہ 70,000 درہم دی سی کنے ہون مولویاں دی گل ہے یہ ہون نہیں تو سامنے مولوی لے لینا نویں موٹر سائیکل سوٹ پالے چنگا تے پنڈ دے بندے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا پھر کہندے نے مولوی صاحب تقریر دے پیسے بڑے لیندے مولوی دین بیچ دے ساری دنیا پیسے لے لے کوئی تکلیف نہیں تکلیف ہو دوئے جو مولوی پیسے لے کیونکہ مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے مولوی کمی بن کے رہے پھر ٹھیک ہے پر یاد رکھو اصل علماء فرماتے ہیں مولوی ہونا ہی امیر چاہیے وہ دی وجہ چودھری دی کوٹھی وے کے مولوی نو خیال نہ آوے کہتے میں بھی چودھری ہوں مولوی دی کوٹھی وے کے چودھری نو خیال آوے کہتے میں بھی مولوی ہوں پھر وہ چودھری اپنے پتر نو مولوی بناوے گا رب کعبہ دی قسم ہے جڑے ٹھاٹھ مولویاں دے تے حضور دے غلامہ دے نا چودھری سوچ بھی نہیں سکتے پنڈ دا چودھری اپنے کمی نو بھکھا نہیں مرن دیندا کملی والا اپنے کمیاں نو کو بھکھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑا قمیض کرتا پہنتے سن نا او وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا غوث پاک جڑی پگڑی پہنتے سن 70,000 درہم دی سی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قیمتی ترین لباس پہنتے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سونے دے تلے والے خسا پہنتے سن تو کسی آکیا تسی سید زادے ہو تو سونے دے تلے والا خسا کیوں پاندے ایڈی مہنگی جتی کیوں پاندے ہو آپ نے فرمایا میں عالم ہاں نا جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والی ویکھن دی جرت ہی نہ کرے ٹھیک ہے اپنے علماء دی خدمت کرنا سکتا علماء نو غریب تے کمی نہ جانو انہاں نو سر دا تاج بنا کے رکھو علماء تے فقہاء نے فرمایا مولویاں نو اینا دیو کہ انہاں دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے وہ تواڈے دین دی ضرورت پوری کرن تسی انہیں دنیا دی ضرورت پوری کرو گرامی قدر غوث پاک دی پگڑی چرامن چور آ گیا چار پائی دے نیچے او دا خیال ہے پاپا جی سومن گے پگڑی لے کے دوڑ جاواں پر بابا کتھے سوئے
بابے نو تے 40 سال گزر گئے، دو ہی نفلہ جو ساری رات گزر جاندی۔ ادھی رات دا ویلا تے چور نو خیال آیا کہ بابا تے نہیں سوندا تے میں تے جاواں۔ انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹور پہ دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں، نظری کو جناب توڑیا واپس، پگڑی رکھی تے 4 پائی دے نیچے، ہن دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے، واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے، نہ جان جوگا۔ ہن او 4 پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے، میں کتھے پھنس گیا۔ شہری دا ویلا، تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دے حجرے دا دروازہ کھٹ گیا۔ آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کون؟ باہروں آواز آئی، حضرت خضر علیہ السلام آیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضور کدھر آئے ہو؟ خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا، کتب لینا آیا۔ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے۔ کتب کنوں کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن نا، او چکی دے 2 پارٹ ہوندے سن، اوپر لکڑی دی کلی، او لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے۔ اگر کتب کو کھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں۔ ولیاں جو بھی کتب والی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ ہر علاقے دا اپنا اپنا کتب ہوندا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہر پنڈے چ بھی کتب ہو سکتے ہیں، ہر علاقے چ کتب ہو سکتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے کتب دیو تسی غوث ہو۔ غوث پاک نے فرمایا سویرے آیا دیکھو مرید کتب بنا کے دے دے مانگے حضور۔ خضر علیہ السلام بارو بول کے فرمان لگے جے سویر کا کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے۔ غوث پاک فرماتے نے میں ذمہ داری نہیں لانی۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تمہاری ڈیوٹی ہے کتب دیو۔ غوث پاک حجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لانا جی منگی تھلے لٹیا ہو جائے۔ خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ، فرماتے نے چلو کتب جی، کیا لگا جی میں دے چورا۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے چپ کر کے ترے آ جاؤ، تمہیں غوث دے آیا ہے، آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے، کہ کوئی نگاہ کی بھی چور کتب بنا دیتا، وہ چور نالے بڑھدا دیا گلیاں جو کتب بن کے جا رہے آؤ، نالے رولا باندھا جاندہ ہے، کہندہ لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو، جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دینا، غلامہ نو کدوں خالی جان دے۔ جیڑا چورا نو خالی نہ جان دے، او غلامہ نو کوئی خالی جان دے لو بھائی 12 بجے میں اگلی محفل تے پہنچنا تھا، 12:15 تواڈے کول ہی ہو گئے نے۔ انہاں نے ماں کہ مینوں کھانا نہ کھواؤ، میں کھانا نہیں، یہ پتر ادار کر کے چلے آئے۔ اگلی باری ہم انشاءاللہ حضرت یہ قلبی والا واقعہ بھی سنا دے، غوث پاک دے جوڑے اللہ صدقہ اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے۔